بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ان کے بعد جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی بہت عظیم شخصیت میں خواجہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہے سلسلہ عالیہ کی کہ میں نے پہلے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے یہ جناب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اس سلسلہ عالیہ کو کہا جاتا تھا صدیقیہ۔ کیا کہتے تھے؟ صدیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے ساتھ۔ حضرت بایزید بستامی سے لے کر تو یہ جو شخصیت ہے جن کا میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان تک اس سلسلے کو کہا جاتا تھا تیفوریہ۔ کیا کہتے تھے؟ تیفوریہ۔ چونکہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل اسم گرامی تیفور تھا، تیفور بن عیسیٰ، تیفور بن عیسیٰ۔ تو آپ کی شخصیت اتنی باری برکم اور عظیم شخصیت تھی کہ پھر یہ سلسلہ آپ کے بعد لے کے یہاں تک چلتا چلتا یہ سلسلہ اتنے 100 سال جو تھا یہ سلسلہ تیفوریہ کہلایا، یہ سلسلہ تیفوریہ کہلایا۔ اب یہ کتنی بڑی شخصیت ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی، حضرت خواجہ محمد عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ان سے لے کر شہنشاہ ولایت اور سلطان الاولیاء حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تک یہ سلسلہ جو ہے ان کی نسبت سے سلسلہ خواجگانیہ کہلایا۔ کیا کہلایا؟ سلسلہ خواجگانیہ، تا وقت ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے اور ان کے بعد سے لے کے آج کے دن تک یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہلاتا ہے۔ سو یہ وہ شخصیت ہے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی نسبت سے یہ سلسلہ کئی 100 سال تک سلسلہ خواجگانیہ کہلایا۔ کیا کہلایا؟ سلسلہ خواجگانیہ کہلایا۔ ان کو جو مشہور ارشادات ہیں جو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اہم تعلیمات ہیں، ان کا ذکر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جمعۃ المبارک والے دن کروں گا، مگر آج آپ کی ذات پاکہ جو ہے وہ تعارف جو ہے آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں عرض کر کے تو اس بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہوئے، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک دفعہ آپ جو تھی وہ محرم کی اپنی محافل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس سے مسلمانوں والا جبہ و دستار پہنا ہوا تھا،
مگر وہ مسلمان تھا نہیں، وہ مسلمان تھا نہیں. آپ کے امتحان لینے کی غرض سے آپ کی محفل میں آ گیا. جس طرح مسلمان عام بھی نہیں، جس طرح مسلمان علماء اس دور کی جبہ دستار سارا نظام اس کا پورا سیٹ کیا ہوا. اور حضرت خواجہ محمد عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجدوانی علیہ رحمت ان کی خدمت میں آ گیا. محفل پاک ہو رہی تھی. محفل پاک جب ختم ہوئی تو آپ کے قریب ہوا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کو سمجھنا ہے. حضور کے ایک فرمان کو سمجھنا ہے. آپ نے فرمایا بولو. وہ تو تھا مسلمان بن کے آیا ہوا، حضور کے فرمان بھی سے کچھ یاد کیے ہوئے تھے تاکہ میں امتحان پورا لے سکوں. اس نے کہا مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، حضور کی ایک حدیث پاک کو پڑھا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت خواجہ عبد الخالق گجدوانی علیہ رحمت کو کہتا ہے حضور یہ ارشاد فرمائیے، یہ فراست جو ہے یہ بصیرت کا ایک مقام ہے. یہ حدیث پاک میں کسی بندے کا نام نہیں ہے، یا کسی بندے کا نام رکھ دے تو کوئی ضروری نہیں اس کے اندر وہ فراست پیدا بھی ہو جائے. اب بات سمجھ گئی؟ یہ بصیرت کا ایک مقام ہے، یہ روحانیت میں بصیرت کا ایک مقام ہے. فرمایا حضور نے اتقوا بفراست المؤمن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نا ذرا اپنا دھیان رکھ کے بیٹھو، ان کی فراست سے، ان کی چشم بصیرت سے ڈرتے رہو. اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فرمایا فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور کے اس فرمان کا راز کیا ہے، اس کا اثر سر کیا ہے، اس کا اثر راز کیا ہے. یہ حضرت خواجہ عبد الخالق کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا. اب تھا وہ کافر، تھا وہ بے ایمان، اوپر اس نے جبہ دستار ٹھیک ٹھاک پہنی، مسلمان عالم دین لگ رہا تھا. حضرت خواجہ عبد الخالق نے ارشاد فرمایا بھئی ہم سے اس کا راز کیا پوچھتے ہو؟ اگر اس راز کو پوچھنا ہے تو کافر لوگ اپنے جسم کے ساتھ زنار باندھتے تھے. بہت سارے کافر باندھتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی باندھتے ہیں. زنار کہتے ہیں کہ زنجیر کو، ایک چین کو یا ایک دھاگے کو جو یہ گلے میں ڈال کے تو بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں. بعض لوگ جو ہے یہ کمر کے ساتھ بھی باندھتے ہیں. اس نے وہ نیچے باندھا ہوا تھا کیونکہ وہ اس کا جو تھا وہ دین تھا، مذہب تھا، وہ اس نے نیچے پہنا ہوا تھا. صاحب ظاہر وہ نظر تو نہیں تھا آ رہا. اب کیا آگے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا اس ارشاد کا مطلب کیا ہے اور اس کا راز اور اس کا سر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اور تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں کہہ سکتا، اتنا کہتا ہوں کہ حضور کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب جاننا چاہو کہ حضور نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کی چشم بصیرت سے، ان کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اگر تم اس کا مظاہرہ اور اس کا راز اور اس کا سر سمجھنا ہے، پھر تمہارے لباس کے نیچے جو تم نے زنار پہنا ہوا ہے اس کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دو. منکر ہو گیا، کہتا ہے میں نے تو نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا. آپ نے خادم کو اٹھایا، مرید کو، فرمایا اس کا جبہ اتار دو. جب جبہ اتارا تو نیچے سے وہ زنار کمر کے ساتھ پہنا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا تو اس کو حدیث پاک کی ساری سمجھ آ گئی. اسی وقت اس نے خود زنار کو توڑا، پھینکا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے کہا حضور میں مان گیا کہ حضور کی امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں کہ ان کے سامنے آ جاؤ تو وہ یقیناً اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں. تو اسی وقت کلمہ پڑھ کے آپ کی بات کا بھی مسلمان ہو گئے. اور آپ کی حکمت اور بصیرت اور آپ کی جو عظیم جو وہ حکمت تھی تبلیغ دین کی، اس کا ایک واقعہ آتا ہے. یہ حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجدوانی علیہ رحمت، آپ کی بارگاہ میں ایک اور درویش حاضر ہوا.
اور وہ درویش بڑا صاحب ریاضت و مجاہد آدمی تھا، بڑی وہ ریاضت کرتا تھا اور بڑا مجاہدہ رکھتا تھا اپنا۔ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حشر والے دن مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں بھیجے تو میں جنت میں جانے کی بجائے دوزخ میں جانا پسند کروں۔ اس کی درویشی کا یہ معیار، اس نے اپنی طرف سے اس نے بڑا قول کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت بھی عطا فرمائے قیامت والے دن تو میں دوزخ کو پسند کروں گا اور دوزخ میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری اس قول کی وجہ کیا ہے، تم یہ قول کیوں کرتے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ساری عمر اپنے نفس کی بات نہیں مانی، ساری عمر میں نے نفس پرستی کی نہیں، میں نے ساری عمر اپنے نفس کی بات نہیں مانی۔ تو جب حشر کے دن اگر مجھے جنت دے دی جائے تو جنت میں جانا میرے نفس کو اچھا لگے گا۔ یہ اپنے مقام ہوتے بات کو اپنے توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ میں جنت میں جانا کس بندے کو اچھا نہیں لگتا؟ بولیے اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یا جنت میں جانے کے لیے کون بندہ جو دعا نہیں مانگتا؟ اس نے کہا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر مجھے جنت عطا کر دی گئی تو جنت میں جانا میرے نفس کو اچھا لگے گا، اور میں نے ساری عمر ولایت میں جو بھی درجات طے کیے ہیں درویشی کے، میں نے کبھی اپنے نفس کی بات نہیں مانی، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ سو اس وجہ سے کہ کہیں جنت میں جانا میرے نفس کو اچھا نہ لگے، میں جنت کی بجائے اس پر دوزخ کو ترجیح دوں گا۔ حضرت خواجہ عبد الخالق جدوانی علیہ رحمت کی بارگاہ میں جب اس نے یہ قول پیش کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں تیری بات درست نہیں ہے، تو ابھی معرفت کو پورا پایا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ معرفت پھر پوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی معرفت یہ ہے کہ بندگی کا حق یہ ہے کہ بندہ ہوتا کون ہے؟ اپنی خواہش کا اظہار کرنے والا، مالک جہاں بھیجے بندہ وہاں پہ چلا جاتا۔ فرمایا بندہ کون، اس کی چاہت کیا، بندہ کون اور اس کی مرضی کیا۔ فرمایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو پھر بھی اپنے نفس کا دھیان رکھے، اس کو اچھا لگ رہا ہے یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ فرمایا بندہ وہ ہے مالک جہاں پہ بھیجے بندہ چپ چاپ سر نیما کر کے وہاں پہ چلا جائے۔ فرمایا بندگی مان لینے کو کہتے ہیں۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی بات کا مان لینا ہے۔ فرمایا مالک کائنات جہاں بھی بھیج دے، فرمایا بندگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بھیجے سر کو نیچا کر کے وہیں پہ چلے جاؤ، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ کہنے لگا آگے تعلیمات اسلام سنیے، آگے کہتے حضور ایک بات پھر اور مجھے ارشاد فرما دیجیے، آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا، ایک بات اور ارشاد فرما دیجیے، وہ یہ ہے کہ کیا سالکان طریقت، کیا لفظ میں نے کیا؟ سالکان طریقت، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رستے پر چل نکلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل نکلتے ہیں، جو راہ ہدایت پر قدم رکھ لیتے ہیں، جو تصوف اور روحانیت اور جو اس ساری چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں کیا ان پر کبھی شیطان کا غلبہ ہوتا ہے؟ کیا کبھی شیطان ان پر بھی غلبہ پا جاتا ہے؟ کہ جو سالکان طریقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف چل پڑے، انہوں نے ساری خواہشات کو چھوڑ دیا، تو کیا کبھی شیطان ان پر بھی غلبہ پا جاتا ہے؟ اس کا آپ نے جواب کے ارشاد فرمایا، یہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ نے فرمایا جو سالک کہتے ہیں معروف من کہہ لیجیے مرید کو، کسے کہتے ہیں؟ مرید کو، جبکہ پیر بھی سالک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے درجے کے مطابق وہ بھی سالک ہوتا ہے، وہ بھی اس راہ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ گرورد ہے، جانا جو ہے وہ کہاں ہے؟ شہر کی طرف، سینٹرم کی طرف جانا ہے، تھوئین جانا ہے، دونوں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں کا رستہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو پیر ہے وہ کھالبینڈر پہنچا ہوا ہے اور مرید ابھی گرورود پہ ہیں دونوں مسافر۔ سمجھ گیا آپ اتنی بات کو؟ یعنی سالک مرشد جو وہ بھی سالک ہوتا ہے مگر اپنے مقام کے مطابق ہوتا ہے، مرید جو ہے وہ بھی سالک ہوتا ہے۔ اس نے سوال عرض کیا کہ حضور کیا سالکان طریقت جو ہیں کیا شیطان ان پر غلبہ پا جاتا ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سالک پر شیطان غلبہ پا جاتا ہے جو مقام فنائے نفس کو نہ پہنچا ہو. کس مقام پہ نہ پہنچا ہو؟ مقام فنائے نفس. وہ بندہ کہ جس نے نفس کو فنا نہیں کر دیا ہوا ہے، وہ بندہ جس نے کبھی نفس کی جو ناجائز خواہشات ہیں ان پر وہ دھیان نہیں دیتا. آگے اس سے بھی بڑی بات آ رہی ہے، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے، اور یہی جو ہے یہ طریقت کے اسباق ہے. فرمایا کہ وہ بندہ جو فنائے نفس کے مقام تک نہیں پہنچا ہوا، اس کے اوپر شیطان قابو پا لیتا ہے. مراد یہ ہے کہ بندے کو سب سے پہلے جب بندہ دین کے رستے کے اوپر قدم اٹھائے، سب سے پہلے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات پر قابو پائے، اپنے نفس کی بری خواہشات پر قابو پائے. اگر وہ اپنی جو اس کی غلط انس کے ہے، اگر وہ اس کی جو غلط رائے ہے، اگر وہ اس کی جو غلط مرضی ہے، اگر اس نے اپنی غلط خواہش پر، بری انس کے پر اگر اس نے قابو نہیں پایا، تو وہ یاد رکھ لیجئے 10 سال بھی کسی جگہ پہ آتا جاتا رہے تو وہ اللہ کی راہ کا مسافر نہیں بنا. یہ بنیادی وجہ ہے اس چیز کی کہ ہم ساری عمر مساجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، ہم ساری عمر مراکز دینیا میں، جامعات میں، آستانہ عالیہ پر آتے جاتے رہتے ہیں، مگر کبھی بھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہمارے نفس کے اندر جو بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان سے کس قدر ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. نہ ہماری زبان رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، نہ ہماری آنکھ رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، نہ ہمارے کان رکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ رکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاؤں رکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم سارے کام اپنی خواہش نفس سے کرنے والے بندے ہیں. تو اس راستے کی تو ہم مسافر ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مقام فنائے نفس پہ نہ ہو، جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا میں فنا نہیں کر لیا، شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے. شیطان اس پر حملہ آور. اس سے اگلی بات آپ نے فرمایا کہ جو شخص مقام فنائے نفس پر ہو، اس پر شیطان صرف ایک وقت میں حملہ آور ہوتا ہے. اب ان لوگوں کے لیے جو کچھ مقامات طے کر چکے ہوئے ہیں، فرمایا جو شخص مقام فنائے نفس پر ہو. کس مقام پر؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مشکل لگے تو پھر غور کیجئے کہ آپ کس نگو پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان باتوں کو سمجھیے، یہ راز کی بات ہے. مقام فنائے نفس یہ ہے کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات جو تھی ساری بری اس نے چھوڑ دی. ایسا مقام بھی ہر بندے کو نصیب نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقام فنائے نفس، یعنی اس کا نفس جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر، جیسے مالک کرنے کہتا ہے وہ ویسے کرتے رہتے ہیں. مگر فرمایا جو شخص مقام فنائے نفس پر ہو، اس پر بھی شیطان صرف ایک طریقے پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، اس کی تفہیم اور فرقلاری یوں سمجھیے کہ پہلے اگر اس کی ذات کے اندر جھوٹ تھا تو اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، غیبت تھی تو غیبت چھوڑ دی، برائی کرنا تھا تو برائی کرنا چھوڑ دیا، بے حیائی تھی تو بے حیائی اس نے چھوڑ دی، جوا تھا تو جوا چھوڑ دیا، چوری تھی تو چوری چھوڑ دی، ڈاکہ چھوڑ دیا، زنا چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، ہر چیز اس نے چھوڑ دی اللہ کی رضا کی خاطر. جن چیزوں پر مالک نے عمل کرنے کا حکم کیا، ہر چیز پر عمل بھی کیا. وہ مقام فنائے نفس تک جا پہنچا. فرمایا اس مقام پر جا پہنچے جو، اس پر بھی شیطان صرف ایک وقت میں حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ وقت وہ ہے جب اس کی طبیعت کے اندر غصہ آ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا شیطانی ہتھیار ہے. کیا؟ غصہ. کیا بولیے؟ سارے بولیے کیا؟ غصہ. فرمایا جب انسان غصہ کی حالت میں ہوتا ہے، اس بندے پر جس نے فنائے نفس کا مقام پا لیا، اس پر بھی شیطان صرف حالت غصہ میں اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. غصہ وہ چیز ہے جس کو طبیعت میں جو اس راستے کا مسافر، اس کو سخت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
فرمایا صرف وہ ایک ہی حالت بچ جاتی ہے کہ پھر حالت غصہ میں شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور جیسا چاہتا ہے اسے کروا دیتا ہے. سو طبیعت کے اندر اگر غصہ ہو تو اس کو جو ہے فرمایا جب غصہ ختم ہو جاتا ہے، حضرت عبد الخالق جدوانی فرماتے ہیں تو غصہ چینج ہو جاتا ہے غیرت کے اندر. یہ اگلی حال جب غصہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، غصہ بہت کمزور ہو جاتا ہے طبیعت میں، پھر وہ غیرت میں بدلتا ہے. اور غیرت جو ہے یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور غیرت اچھی چیز ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. غیرت آ جانا بندے کو، یہ غیرت دین میں پسندیدہ ہے. غیرت کیا ہے دین میں؟ بولیے غیرت کیا دین میں پسندیدہ ہے. جیسے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے حضور ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. کسی اسلام کی روشنی اس نے سنی، آیا حضور کی بارگاہ میں. عرض کرتا ہے حضور ایک بات پوچھی. آپ نے فرمایا پوچھو. عرض کیا حضور کیا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ جاؤں تو میرے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہمارے نام لینے کی برکت اتنی ہے کہ پہلی ساری زندگی کے تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں. اس شخص نے اسی مقام پر حضور کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور قبول کر کے تو واپس چلا گیا. ابھی گلی میں توڑ پہنچا نہیں، پھر اس کو کوئی خیال آیا، پھر واپس حضور کی بارگاہ میں آیا. آگے عرض کرتا حضور ایک بات اور پوچھنی ہے. فرمایا پوچھو. عرض کی حضور جب میں گناہ کرتا تھا، اس سے پہلے جب میں غیر مسلم تھا، جب میں گناہ کرتا تھا تو مجھے ایک بات بتائیے، وہ رب جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک ہے اور وہ تنہا ہے اور وہ ہر وقت جاگتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی اور نہ وہ نیند سے پاک ہے. فرمایا حضور میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا اس وقت بھی میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھتا تھا. جب اتنا کہا نا حضور نے ہاں دیکھتا تھا تو اس شخص کو اتنی غیرت ہے اس بات پہ کہ میں گناہ کرتا تھا اور اپنے مالک کے سامنے کرتا تھا. اس نے حضور کے سامنے چیخ ماری اور اسی وقت اس کی روح کفن سے انسری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گیا حضور کی بارگاہ میں. اس کو غیرت کہتے ہیں. اس بات سے خیال کر کے کہ میرا رب مجھے دیکھتا تھا، کیا میں اس کے سامنے گناہ کرتا تھا؟ کیا میں اس کے سامنے غلطی کرتا تھا؟ کیا میں اس کے سامنے گناہ کبیرہ صغیرہ کر ڈالے میں نے کہ میرا مالک دیکھتا رہا اور میں کرتا رہا؟ اس بات میں اتنی غیرت آئی کہ اس نے چیخ ماری، حضور کی بارگاہ میں گر کے روح کفن سے انسری سے پرواز کر گئی. مثال فرما کے اس کا بھی اس کی. اس کو غیرت کہتے ہیں. غیرت دین میں پسندیدہ عمل ہے، غصہ دین میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. فرمایا فنائے نفس کے مقام پر جو فائز ہو جائے اس کے اوپر شیطان کے حملے کا ایک ہی وقت ہے اور وہ اس کی حالت غصہ ہوتی ہے. اور اس کی حالت غصہ یاد کا سبق کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہمیں شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے اور اولیاء کرام کے اذکار کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.